الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ 250 احادیث سے رفع یدین ثابت ہے، تو ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے آبا و اجداد نے نہیں کیا، تو ہم حدیث کو لیں گے یا اپنے آبا و اجداد کو لیں گے؟ حضور کی سنت کو دیکھیں گے یا اپنے بڑوں کا طریقہ دیکھیں گے؟ تو بالکل جی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو دیکھنا چاہیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمان کو دیکھنا چاہیے، قرآن کے حکم کو دیکھنا چاہیے، شریعت کو دیکھنا چاہیے۔ ہم نے آبا و اجداد کے جو ہے ان کے طریقے پر تو نہیں چلتے، ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور یہ بات جو آپ نے سوال کیا بظاہر تو خوبصورت لگ رہی ہے، تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ 250 کی بجائے 2500 ہو جائیں، 2500 کی بجائے یہ 2.5 لاکھ ہو جائیں، تو جتنے بھی ہو جائیں، اب اس پر تھوڑا سا توجہ کریں گے۔ جب حکم منع کا آ جائے گا تو جو پیچھے کرنے کا حکم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ رفع یدین کرنے کا حکم جو آ رہا ہے، ایک حدیث بھی منع کی آ جائے گی تو سب پیچھے منع ہو جائے گا۔ جیسے آپ کے والد صاحب گھر میں تیاری کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب گھر میں تیاری کرتے ہیں، اس تیاری کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں گاڑی تیار کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم پکنک پر جائیں گے، سیر کرنے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بات آپ سے 100 مرتبہ کر لی، 200 مرتبہ کر لی، 250 مرتبہ کر لی، اور پھر جب انہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ پروگرام کینسل ہو گیا ہے، اب نہیں جائیں گے، تو ایک بار جب منع کیا تو 200 یا 2,500 مرتبہ جتنی بار بھی وہ کہہ چکے ہیں، وہ ایک بار منع سے پیچھے کا سب منع ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب احادیث دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا حکم ہے۔ 968 نمبر حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، جابر بن سامورہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور مسجد میں تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نوافل پڑھ رہے تھے۔ مالی اراکم رافعی ایدیکم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہو، تم رفع یدین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، شریر گھوڑے کی دموں کی طرح۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں رفع یدین نہیں کرنا، سکون پکڑنا ہے۔ بدر الدین عینی، امام مالک، اس کے بعد جناب ابن رشد مالکی، ابن حجر عسقلانی، ٹوٹل احناف اور ٹوٹل مالکی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث اس لیے آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رفع یدین کا حکم
نہیں ہے اور آپ نے منع فرما دیا ہے، جتنی بار ہوا ہے آپ نے یہاں روک دیا، اب نہیں کرنا۔ جب ایک حدیث منع کی آ جائے تو پھر اس کے بعد پیچھے جتنا بھی حکم موجود ہوگا وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں تھوڑا سا اصطلاحات حدیث میں سے اصول حدیث کا ایک مسئلہ سن لیں تاکہ آسانی ہو جائے گی۔ نمبر 1 کہ کچھ حدیثیں محکم ہوتی ہیں، کچھ مختلف الحدیث ہوتی ہیں۔ محکم حدیث وہ ہوتی ہے جس کا حکم واضح ہو، بالکل واضح حکم ہو، اس کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہو، خفی نہیں ہو، ہر چیز ظاہر ہے۔ اور مختلف الحدیث وہ ہوتی ہے جس کے اندر کچھ چیزیں خفی ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، بظاہر حدیث حدیث سے ٹکرا رہی ہوتی ہے یا حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، تعارض پیدا ہو جاتا ہے۔ جب حدیث حدیث سے ٹکرائے تو پھر وہاں ناسخ و منسوخ کا جو ہے نا وہ اس کو دیکھا جاتا ہے، ناسخ کون سی ہے اور منسوخ کون سی۔ اب یہاں دیکھیں، شراب تقریباً گھروں میں پہلے پی جاتی رہی، صحابہ نے پی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا پیتے، اور صحابہ پی رہے ہیں، گھروں میں پی رہے ہیں، گلیوں میں پی رہے ہیں، پہاڑوں پر پی رہے ہیں، ندیوں نالوں پر پی رہے ہیں، اور مختلف مقامات پر۔ اب کوئی کہے ہم نے تو 1000 مرتبہ سے زیادہ فلاں کو دیکھا ہے، تو 1000 مرتبہ سے زیادہ دیکھا ہے، تو جب ایک بار حکم آ گیا بس اب منع ہو گئی ہے، تو پیچھے جتنے بھی حکم موجود تھے، احکام موجود تھے، جتنے بھی راوی موجود تھے، وہاں وہ منسوخ ہو جائیں گے، ایک منع ناسخ ہو جائے گی، پیچھے سب جتنا کچھ بھی ہوگا وہ کینسل ہو جائے گا۔ اسی طرح رفع یدین کا جو حکم ہے وہ حدیثیں صحیح ہیں۔ اب اسی طرح جیسے شراب بھی پیتے رہے، لیکن جب حکم منع کہا گیا تو کوئی بعد میں کسی نے شراب کو منہ نہ لگایا۔ جب منع کا حکم آ گیا بعد میں، اب امت کے لیے رفع یدین منع ہو گیا، منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے بھائی کیوں زور دیتے ہیں پتہ نہیں اس بات پر۔ یہ رفع یدین مباح عمل ہے، اگر ثابت بھی کر لیں، پہلے تو ثابت نہیں کر سکتے، یہ مباح عمل ہے بس، یہ پہلے بھی مباح عمل تھا، پھر جب منع کا حکم آ گیا ہے۔ مباح اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے اور نہ کرنے کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، اگر کر لیا جائے تو اللہ چاہیں گے تو نیکی دے دیں گے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلے بھی مباح تھا، پھر جب حکم حدیث میں آ گیا کہ اب مالی اراکم رافع ایدیکم، میں تمہارے ہاتھوں کو کیوں اٹھتا دیکھ رہا ہوں، رفع یدین کیوں کر رہے ہو؟ تم اس گھوڑے کی، شریر گھوڑے کی دم کی طرح دمیں ہلاتے ہو، شریر گھوڑا دم اوپر نیچے ہلاتا ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کریں، رفع یدین نہ کریں۔ پھر بخاری کی حدیث پاک ہے، بخاری کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث ہے 828، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہے عن ابی حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ، انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ، وہ صحابہ کو فرما رہے ہیں میں نے حضور کی نماز حفظ کی ہوئی ہے، یاد کی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے نماز شروع کی تو نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائے، رفع یدین کیا۔ جب وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، جس وقت وہ رکوع میں گئے اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بالکل نہیں اٹھائے، اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے ساتھ رکھے، وہیں رکھا، اٹھائے نہیں۔ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو وہیں رکھا، چمٹا رکھا، پیچھے لے کر نہیں آئے۔ بخاری کی اس حدیث پر مشکات کے ان کے مفتی
عبید اللہ مبارک پوری جو ہے نا مشکات کی شرح لکھتے ہیں، اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بخاری کی اس حدیث میں رکوع کے وقت رفع یدین نہیں کیا گیا۔ ایک صحابی نے روایت پیش کی ہے، وہاں جو ہے رکوع کے وقت رفع یدین نہیں کیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اب جو ہم پیش کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ یہ منع کا حکم آ گیا ہے، رک گئی ہیں، اب اس کے بعد رکنا چاہیے۔ اب یہ حدیثیں پیچھے جتنی بار بھی آئی ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں ان حدیثوں سے جو ہے نا منسوخ ہو جاتی ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 257۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں، یعنی جو حضور پڑھتے تھے، رفع یدین پہلے کرتے تھے، پھر جب رفع یدین ترک ہو گیا، چھوڑ دیا گیا، اب میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ وہ فرما رہے فصلی، انہوں نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، بقایا پوری نماز میں ہاتھ ہی نہیں اٹھائے۔ اب حدیث وہ ٹھیک ہے جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حدیث وہ ٹھیک ہے جس کو آئمہ ٹھیک کہہ دیں، جو ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد شریف کے اندر، مسند احمد بن حنبل، جس کو امام بھی ٹھیک کہیں وہ حدیث بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ اب امام کہہ رہے ہیں قال ابو عیسیٰ، اچھا جناب، حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی فرما رہے ہیں یہ جو حدیث ہے حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی حدیث، قابل حجت حدیث ہے، صحیح حدیث۔ تو صحابہ حضور کی نماز کہتے ہیں سرکار آخری وقت میں ایسے نماز پڑھتے تھے، بخاری کی حدیث میں ایسے نماز پڑھتے، مسلم کی حدیث میں حضور نے جب دیکھا ان کو فرمایا تمہیں روکا نہیں تھا، پھر ایسے کر رہے ہو۔ تو میرے بھائی اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس سے پہلے جتنی بھی حدیثیں ہوں گی وہ منسوخ ہو جائیں گی، ان کا حکم ناسخ ہوگا۔ اسی لیے ہم اپنے آبا و اجداد کی بات نہیں مانتے، ہم اپنے ان اماموں کی ان تحقیق پر کھڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے حدیثیں پیش کی ہیں۔ امام کی جب ہم بات مانتے ہیں وہ امام کی نہیں ہوتی، اصل میں امام ہمیں، یعنی آج لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ کسی استاد سے پڑھے ہیں، جب استاد سے آپ قرآن و حدیث پڑھے ہیں وہ اپنا فہم پیش کرتے ہیں، آپ کو اپنے جناب والا محنت کر کے، کوشش کر کے وہ قرآن و حدیث کا نچوڑ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ 50 ورقے پڑھنے کے بعد، 100 ورقے پڑھنے کے بعد وہ چیز جاہل نہیں نکال سکتا جو امام نکال لیتا ہے۔ کیونکہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لے سکوں گا، تفصیل میں نہیں جا سکوں گا۔ صرف اس بات سے تھوڑا سا آپ غور کر لیں کہ یہ جب حدیثیں لی ہیں انہوں نے، اس وقت بھی انہوں نے رائے لی ہے۔ امام مسلم کی رائے یہ ہے کہ جب وہ حدیث لیتے ان کی شرط یہ ہے کہ حدیث لیتے وقت راوی اور جس سے حدیث لی گئی ہے مروی عنہ، راوی اور مروی، ان دونوں کا ہم عصر ہونا ضروری ہے، ملاقات نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تو وہ حدیث لے لیتے تھے۔ امام بخاری جب لیتے تھے تو وہ روایت کرنے والا اور جس سے اس نے روایت لی ہوتی تھی، یہ دونوں ملاقات بھی ثابت ہو، زمانہ بھی ثابت ہو، پھر جا کر وہ حدیث لیتے تھے۔ تو اب ان کی رائے اور ہے، مسلم کی رائے اور ہے۔ جب اس طرح کی امام ابو حنیفہ کو رائے دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کی رائے آ گئی ہے اس میں، ہم یہی ان کو کہتے ہیں کہ تم امام مسلم کی رائے کو مان لیتی ہو، امام بخاری کی رائے کو مان لیتے ہو، تو ہمارے امام ابو حنیفہ کی رائے کو کیوں نہیں مانتے؟ جب مسلم اور بخاری کا وقت تھا تو اس وقت یہ اسماء رجال، یہ جو آئے ہیں اصول حدیث، اسماء رجال، یہ سارے بعد کے رولے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ان سے پہلے میں اس وقت
کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا اس وقت، کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں تھا اس وقت، کوئی مثال کے طور پہ ذوف والا مسئلہ ہی نہیں، ڈائریکٹ وہ تابعی سے لے رہے تھے. آپ تابعی ہیں، صحابہ سے بھی لیتے ہیں، تبع تابعی بھی ہیں. آپ نے تابعین کی بھی سنگت اختیار کی ہوئی تھی، اور آپ نے 80 صحابہ کو بھی ملے ہوئے تھے. اچھا جی، اس کے بعد اتنا بڑا امام ہو جو تابعین کی سنگت میں رہ چکا ہو، جو صحابہ کی سنگت میں رہ چکا ہو، اور پھر اس کے بعد جن کے مجلس میں 400 علماء اہل حق بیٹھتے ہوں، پھر ایک مسئلے پر تحقیق کرتے ہوں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیک وقت تفسیر کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، اور آپ جو ہے جتنے بھی علوم ہیں سب کے امام ہیں. امام بخاری تو صرف حدیث کے امام ہیں، فقیہ نہیں ہے. مسلم صرف حدیث کے امام ہیں، فقیہ نہیں ہے. امام اعظم فقیہ بھی ہے، امام اعظم جناب مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، امام اعظم قاری بھی ہے. امام اعظم دنیا کو بھی جانتے ہیں، اور بہت سارے علوم پر خود عبور رکھتے تھے. اور پھر آپ کی سنگت میں بیٹھنے والے جو آپ کے پاس 400 کے قریب علماء بیٹھتے تھے، ایک مسئلے پر رات دن بحث ہوتی، انہوں نے یہ مسائل پہلے سے حل کر کے بھیج دیے. تو یہ جو ہم نے حدیثیں پیش کی ہیں یہ صرف ان کو سمجھانے کے لیے ہے. بقایا ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور ہم وہی نماز پڑھتے ہیں جو حضور نے آخری وقت میں پڑھی، پھر صحابہ نے ایک دوسرے کو دکھا کر پڑھائی کہ دیکھیں ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو حضور پڑھا کرتے تھے. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں صحیح حدیثوں کے ساتھ، حسن حدیثوں کے ساتھ، صحیح حدیثوں کے ساتھ ثابت ہے. بقایا پیچھے والی حدیثیں منسوخ ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد یہ ذہن نشین کر لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ جیسے شیعہ وہ مسائل پہلے کھڑے ہوئے تھے حضرت علی کے اور حضرت امیر معاویہ کے، شیعہ آج کے دور میں وہی مسائل کھڑے کرتے ہیں کہ امت کسی طرح تفرقے میں پڑ جائے، اور وہ لوگ مشن سے ہٹ جائیں، یہودیوں کے خلاف کھڑے نہ ہوں، کافروں کے خلاف کھڑے نہ ہوں. یہ سازشیں ہیں کفار و حنود و یہود کی، مسلمان آپس میں لڑے. تو جس وقت یہ مسائل رہے ہیں اس وقت، تو اب یہ شیعہ وہی باتیں اٹھاتی ہیں. یہ آج کے مسئلے تو نہیں، حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے کب سے مسائل چل رہے تھے. یہ مشاجرات صحابہ کہتے ہیں ان کو. اس پر بڑے بڑے انہیں خاموشی اختیار کی، بھی بولنا نہیں ہے، بڑوں کا مسئلہ ہے، اور اللہ نے سب کو حق سب کے ساتھ ہی تھا، تو اس پر خاموشی ہے. اور پڑھے لکھے لوگ اس پر بات نہیں کرتے، اہل علم اس پر بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمیں بولنے کا حکم نہیں ہے. اگر جو بولتا ہے وہ بہت تباہی کے اندر جاتا ہے. ہم بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ وہ جس طرح مشاجرات صحابہ تھے وہ طے ہو گیا ہے، بڑوں نے طے کر دیا ہے، مسائل حل ہو گئے ہیں، وہ آگے پیچھے سوچنے کا معاملہ نہیں رہا. شیعہ حضرات وہ پیچھے والی باتیں دوبارہ کریدتے ہیں، نکالتے ہیں، ہماری طرف آئیں. اب یہ حضرات بھی یہی باتیں، اسی لیے آپ کے پاس انہوں نے سوال بھیجے ہیں، آپ نے مجھ سے سوال کیے، تو یہ حضرات بھی یہی چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ امت تشکیک میں رہے، شک و شبے میں رہے. جو 80 سال بیچارہ نماز پڑھ کے کھڑا ہے، ان کو کہنا آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوئی. جو 80 سال جناب اپنے فقہ پہ عمل کر چکا ہے، دین پر چل رہا ہے، فقہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھے. فقہ کوئی تیسری بلا نہیں، قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے. فقہ قرآن و حدیث کا فہم ہے، قرآن و حدیث سے نکالا ہوا ماخذ ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل فقہ بتاتی ہے. اور بہت سارے صحابہ نے، اہل بیت نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابی تھے، اور ان کو صحابہ پر درجہ اسی لیے تھا کہ وہ فقیہ صحابہ ہیں، صحابی ہیں.
تو اب یہ مسائل حل ہو چکے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے اسی طرح معاملہ پیش کر دیا، اور اسی طرح جناب جابر بن سامورہ سے بھی ہو گیا. حضرت علی کی نماز سیدنا صدیق اکبر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے علیحدہ علیحدہ صحابہ کو بلایا، ساتھیوں کو بلایا، آؤ لوگو تم تو مل کر حضور سے چلے جاتے تھے، ہم حضور کے پاس رہتے تھے، تم نے ایک بار حضور کی نماز دیکھی تو ایسے تھی، ہم وہ لوگ ہیں جو رات دن حضور کے ساتھ رہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں حضور کی نماز کیسے نماز ہوا کرتی تھی. تو پھر ان صحابہ نے بتایا ہے کہ یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے، عمل ختم ہو چکا ہے، رفع یدین کا یہ عمل باقی ہے. لیکن یہ لوگ وہی پیچھے والی باتیں کریدتے ہیں، نکالتے ہیں. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، تاکہ لوگ شک و شبہات میں رہیں، فتنہ میں رہیں، لڑائی جھگڑا رہے، نئی مسجدیں بنے، دست و گریباں رہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، اسلام کسی طرح ترقی نہ پائے. جب آپ ایک مسجد پر زور دیں گے، گلی محلے میں لڑیں گے رفع یدین کے مسئلے پر، جیسے وہ تاری مار رہے تھے، مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، اور یہ جناب مسواک کے مسئلے بتا رہے تھے، مسواک کو کیسے پکڑنا چاہیے، یہ وہی مسائل آ گئے. کافر ہمیں مٹا رہا ہے، اسلام کو ختم کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اتنا ثابت ہے، آپ بڑوں کے طریقے پر کھڑے ہو گئے ہیں. جناب والا اپنے باپ دادا کے طریقے پہ نہیں کھڑے ہوئے، ہم اپنے بڑوں کے، ہمارے بڑے حضور ہیں صحابہ اہل بیت بڑے، ہم ان کے طریقے پر کھڑے ہوئے ہیں.